یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم شاب دار الفکر، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب الامارہ، حدیث نمبر ہے 1847۔ حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد جو امام آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے گا، میری ہدایت پہ نہیں ہوگا، ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہوگا۔ کون آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ابو بکر عمر عثمان، ٹھیک ہے، ابو بکر عمر عثمان آئے تھے، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے۔ وسیقوم فیہم رجال، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ یہ پورے شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں۔ اور حافظ اسی کو تو کہتا ہے نا بھائی، کہتا ہے ابو بکر عمر کو تم گالی دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی کسی شیء نے تبرہ کی ہے بھائی؟ جب سیدنا عمر نے فارس یعنی پرشین امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی، جنگ قادسیہ، اس میں جانے کا ارادہ کیا اور اس کانٹیکسٹ میں سیدنا علی سے مشورہ مانگا، تو اس پہ حضرت علی نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ نمبر 144 ہے۔ حضرت عمر سے سیدنا علی نے فرمایا، اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ ایک تو وہ جنرل وعدہ 3 دفعہ قرآن میں آیا، سورہ الصف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ لہذا حضرت عمر سے حضرت علی نے کہا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالی نے فرمایا اسپیسیفکلی اہل ایمان کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آیت استخلاف سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں آیا، اس کی طرف حضرت علی کا اشارہ تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ سیدنا عمر کے دور میں ہونے والی فتوحات کو سیدنا علی اللہ کا وعدہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی حکومت کو غاصبانہ تصور کرتے ہوں؟ اور اس سے بڑھ کر جو آگے چل کر آئے گا اسی میں، وہ حضرت عمر کو جنگ قادسیہ میں جانے سے روک رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی، لیڈر کو پیچھے رہنا چاہیے، آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجیں، اور وہ سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جس طرح تسبیح ہے اس کے اندر ایک ڈورا ہے، یا ہار ہے اس میں ایک ڈورا ہے، یہ حاکم کی حیثیت ہے، اگر ڈورا ٹوٹ جائے تو یہ سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ ڈورے کی مانند ہیں، جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح اور غلبہ پانے والے ہیں۔ عمر، تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو، اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی وہ لوگ جو ابھی دبے ہوئے ہیں آپ کے رعب کی وجہ سے وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔
یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہوگی جنہیں تم اپنی پشت کے پیچھے غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے یعنی جنگ قادسیہ میں تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب، اگر تم نے اس کا کلا کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی ہرس اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی، یعنی وہ آپ کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بھیڑنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ وہ بہت زیادہ ہے، تو ہم پہلے بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑتے تھے۔ دیکھ لیں کوئی نگاہیں نہیں مار رہے مولا علی، یعنی یہاں غوث پاک گئے ہوتے قادسیہ میں تو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے ہاتھیوں کو۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، کئی ہاتھیوں کے نیچے آئے ہیں، ان کا قیمہ نکل گیا۔ اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارتا تھا۔ اور ادھر دیکھ لیں ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ گفتگو ہو رہی ہے کہ محنت کریں، اور خطرہ بھی لگا ہوا ہے کہیں آپ قتل نہ ہو جائیں۔ ہونا چاہیے تھا، حضرت عمر کہتے کہ میرے قدموں کی خاک بلکہ میرے گھوڑوں کی قدموں کی خاک کو جو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتے وہ لیزر مارتے ہیں، تو میں لیزر مار کے قادسیہ کے ہاتھی گرا دوں گا پرشین امپائر کے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ۔ کوشش کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور حکمت عملی بھی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ آگے نہ جائیں، ورنہ انہوں نے سارا زور لگانا ہے حاکم وقت کو قتل کرنے پر، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جمعیت بھی کر جائے گی۔ ظاہر لیڈر جب شہید ہو جائے، خود رسول اللہ کی وفات کے بعد دیکھیں کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو دوبارہ سے فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے۔ نگاہیں مارنا اور زمین کو آسمان پہ گرا دینا، یہ ساری کی ساری جعلی باتیں ہیں، یہاں پہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ ریفرنس نمبر 8، جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں بھی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا۔ خالد بن ولید تو پہلے وہاں پر موجود تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب حضرت عمر نے غزوہ روم میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو خطبہ نمبر 132 ہے، حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ نے دین والوں کی حدوں کی تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید اور نصرت کی تھی جبکہ وہ تھوڑے سے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، یعنی نگاہیں نہیں مار سکتے تھے۔ 313 تھے بدر میں، اللہ نے انہیں مدد فراہم کی فرشتوں کے ذریعے اور غلبہ ملا، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ عمر، اگر تم خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے، یعنی اگر آپ خدا نخواستہ زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، اور وہ ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یرموک میں شکست ہو گئی تو خیر ہے، پیچھے مدینے میں تو ہماری خلافت ہے، ہم پھر کچھ عرصہ بعد پھر تیاری کر کے اپنی جنگی مہم کو روانہ کر دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ مولا علی سیدنا عمر کی زندگی کو مسلمانوں کی فتوحات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور اس اسٹریٹجی کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ تھا یا بغض کا رشتہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور دوسرا اس میں بھی دیکھ لیں یہ سارا خطبہ گاڈ اورینٹڈ ہے، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ کرے گا، اور یہ بھی خطرہ لگا ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا، کوئی نہیں آ رہا کہ جی نگاہ مار کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ یہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، سب کہانی اور جھوٹ ہے۔ ریفرنس نمبر 9، یہ سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر سیدنا علی نے ان کی تعریف میں چند جملے بولے، خطبہ نمبر 225۔ اب اس میں جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی جب کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو فلاں فلاں کر کے بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے حضرت عمر کا نام ختم کر دیا، لیکن جن لوگوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ یہاں فلاں سے مراد حضرت عمر ہے، کیونکہ وہ الفاظ اور کسی کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتے۔ ویسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت علی کا کوئی قریبی ساتھی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی شان میں یہ بات کی، قریبی ساتھی کا تو یہ لیول نہیں تھا جس لیول کی گفتگو یہ ہو رہی ہے، اس لیول کے اوپر حضرت عمر ہی تھے، لہذا جن لوگوں نے شرح لکھی انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا، یہاں فلاں سے مراد یہ ہے۔ فلاں شخص یعنی کہ حضرت عمر کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب سنت کو قائم تو اسی نے کرنا ہے نا جس کے ہاتھ میں کوئی سلطہ ہے، خلافت ہے، حکمرانی ہے۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہی تعریفی کلمات کے آپ کے جانے کے بعد یہ خلا پر نہیں ہوگا۔ اب حیران کن بات ہے، یہ سیم خطبہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اپنے انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان کی میت کے اوپر، بعض لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ تمہارا اور ابو بکر کا ذکر کیا کرتے تھے، تو مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں سے جا ملو گے۔ اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں جو خود اہل البیت میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے کافی سارے تعریفی کلمات اور کہے سیدنا عمر کے بارے میں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو میرے کندھے پر کونی رکھ کر حضرت عمر کی شان میں یہ مرثیہ کہہ لیں، قصیدہ کہہ لیں، نوحہ کہہ لیں پڑھ رہے تھے، بغیر ماتم کے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ اسی قسم کے الفاظ آپ نے نہج البلاغہ میں بھی دیکھ لیے الحمدللہ۔ ریفرنس نمبر 10، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کو کہ ان کے گورنر جو ہے وہ مال غنیمت میں خرد برد کر رہے ہیں اور نظام حکومت صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، تو خطبہ نمبر 162 سیدنا علی نے حضرت عثمان کو سمجھایا
جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ سیدنا علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے کہا، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جھگڑوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ آپ کے جو مسلط کردہ تحفے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت عثمان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے تالیف قلب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، لیکن ان گورنروں نے بجائے یہ کہ حضرت عثمان کی لاج رکھتے الٹا رعایا کو اپنے خلاف کر لیا۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے سٹارٹ کروں، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی ویسے سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور ابن خطاب یعنی کہ حضرت عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ قریب تر بھی ہو، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامادی کا شرف بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھا۔ دیکھیں اس خطبے سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عثمان کو حضرت علی رسول اللہ کا داماد مانتے تھے، لہذا وہ معاملہ تو ان کا ختم ہو گیا جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا یہاں پہ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا، سیدنا عثمان کو اس ریفرنس سے حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر اگر کوئی مس ہینڈلنگ کرتے تو وہ چھوٹا جرم ہوتا، تم چونکہ نبی علیہ السلام کے داماد ہو، تم اگر کوئی حرکت اس طرح کرو گے یا تمہارے انڈر لوگ کریں گے تو یہ زیادہ بری بات ہوگی نبی علیہ السلام سے اس رشتے کی وجہ سے۔ اس کے آگے بھی خطبہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے قریب قریب گفتگو موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں اوپر تلے۔ جب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کسی نے کوئی ایسی تانے والی بات کی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہیں یا سیدنا علی کو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، یہ کوئی کانٹیکسٹ تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، وہ بخاری میں نہیں لکھا، لیکن اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری میں ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتے کہ جب عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو لگائی گئی تو حضرت علی نے رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر مجھے دی اور کہا بیٹا یہ عثمان کو جا کر دو اور ان سے کہو کہ تم مال غنیمت کو نبی علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق تقسیم کرواؤ، اپنے گورنروں کو ہدایات کرو۔ میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو سیدنا عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں وہ تحریر لے کر واپس آیا اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عثمان نے تو اس طرح مجھے جواب دیا ہے۔ تو حضرت علی نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا اور کہا کہ اس کو وہیں پہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا۔ تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کی وصیت واپس کر دی تھی۔ اگر میرے باپ علی نے حضرت عثمان کے خلاف کوئی بغاوت کرنی ہوتی تو وہ آئیڈیل دن تھا کہ تم رسول اللہ کی تحریر کو واپس کر رہے ہو، تو اس دن نہیں کی، انہوں نے صرف علمی اختلاف رکھا۔ اب اس شورش کے پیچھے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا۔ اب اہل سنت کو تو یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوتی تھی، بخاری میں لکھی ہوئی تھی، ضعیف بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہاں پہ
شرح کرنے والوں نے شرح کر دی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ انہوں نے کہا میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے. حالانکہ حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور پھر محمد بن حنفیہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی ٹون بتا رہی ہے کہ حضرت عثمان کا اس تحریر کو واپس کرنا نہ محمد بن حنفیہ کو اچھا لگا نہ حضرت علی کو. یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی تھی, تو ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ ٹون بتا رہی ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. محمد بن حنفیہ یہ وہی حضرت علی کا بیٹا ہے جس نے بخاری میں ہی وہ روایت کی ہے. سیدنا علی سے انہوں نے پوچھا کہ ابا جان بتائیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد کہا عمر. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے. حالانکہ محمد بن حنفیہ کو پتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کا اختلاف بھی ہے, پھر بھی ان کو اپنے باپ کی نیچر کا پتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت عثمان کی جو نیکیاں ہیں نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امت میں ان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کریں گے. اور یہ میں امت میں ذکر کر رہا ہوں, اہل البیت میں نہیں کر رہا, ادر دین اہل البیت بات کر رہا ہوں. تو مجھے خدشہ ہوا کہ تیسری دفعہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کے اوپر حضرت علی نے اس کو دیکھیں کس طرح ویل لیفٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو سیدنا علی کی یہ عاجزی تھی کہ انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس 11 نمبر, یہ مقطوع نمبر 6 ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس سے آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی پتہ چلے گا, پلس یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی مسلمان تصور کرتے تھے, کیونکہ نان مسلم سے تو بیعت نہیں لی جاتی, اس سے تو جزیہ لیا جاتا ہے. لہذا اس مکتوب میں اہل سنت پر بھی حقائق کھولیں گے اور اہل تشیع کے اوپر بھی. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط. جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی اصحاب رسول نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. لہذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو تم ان صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا. اچھا, اہل تشیع کہتے ہیں یہ حضرت علی نے پھکی کے طور پہ بات کی تھی. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو حضرت علی ٹھیک سمجھتے تھے. یہ انہوں نے پھکی دی ہے کہ ان تینوں کو جن اصحاب نے چنا تھا انہوں نے مجھے بھی چن لیا, تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آگے چل کر حضرت علی نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس میں پھر شیعہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ حضرت علی واقعی ان 3 خلفاء کی خلافت کو بھی درست سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید سمجھتے تھے صحابہ کرام کے حق میں. وہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم یہاں موجود نہیں تھے اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سینئر صحابہ سے اختلاف کرو جنہوں نے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا تھا جب وہ مجھے خلیفہ چن چکے ہیں. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں, اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. اور اگر مہاجرین اور انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں
اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پھکی کے طور پر نہیں تھا بلکہ دلیل کے طور پر تھا. اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا, اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑیں گے, کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, وہ اس صورت میں ہے بھائی جب دونوں ذاتی بنیاد کے اوپر لڑیں, کسی ذاتی جھگڑے کے اوپر لڑیں. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے منکرین زکات کے اوپر جو تلوار اٹھائی ہے تو تلوار اٹھانے والا اور جس پر اٹھائی گئی دونوں جہنمی ہو گئے. نعوذ باللہ, مسلمان تو تھے نا منکرین زکات, اسی لیے تو حضرت عمر کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا, ان کے خلاف آپ قتال نہ کریں. تو حضرت ابوبکر نے کہا, بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے زکات بھی مال میں اللہ کا حق ہے, اس لیے میں ان سے قتال ضرور کروں گا. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پر علمی اختلاف کریں گے, نہیں تلوار اٹھائی جائے گی. وہ کچھ ناسبی مولوی کہتے ہیں کہ جی ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی اور معاویہ کی صلح کروا دیتے. تو میں نے کہا یار تم لوگ منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کی بھی صلح کروا دیتے. لو زامو پھکی تو پھر اسی لیول پہ ہی جائے گی نا کہ لمبا ڈکار آوے. بھائی جب کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اتر ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے, اور یہ قرآن کا حکم ہے سورہ الحجرات کا, جو حضرت علی کا خطبہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ جو باز نہیں آئے گا پھر اس سے لڑیں گے, کیونکہ وہ مؤمنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے. اب مومن کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان صحابہ کو جنہوں نے ابوبکر اور عمر عثمان کو خلیفہ چنا اور بعد میں حضرت علی کو, اور جدھر وہ پھر گیا اللہ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا. یہ بیسیکلی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کا کہ سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے, اور جو اس راستے سے ہٹا اور گمراہی کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے اسی گمراہی پہ چلا دے گا. اسی آیت کو کوٹ کیا حضرت علی نے کہ اب جو کوئی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ سبیل المومنین کو چھوڑ بیٹھا ہے. اے معاویہ, اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام, سلام بھی کہہ دیا, شکر الحمدللہ, مسلمان ٹریٹ کیا سلام کا, اور پلس یہ کہہ دیا کہ تم راہ حق سے ہٹ چکے ہو, تمہیں اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے. اور اس حوالے سے میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں, خلفائے راشدین کون سے ہیں وہ سٹارٹ میں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے خلافت 30 سال تک رہے گی, اور اس کا بریک اپ بھی آیا ہے, حضرت ابوبکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. آخری ریفرنس نمبر 12, خطبہ نمبر 204. یہ بہت کرٹیکل ہے اس حوالے سے جو سب و شتم کا سلسلہ اہل تشیع کے ہاں صحابہ کرام کے لیے پایا جاتا ہے, اس حوالے سے میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں. جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فرمایا, میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یعنی حضرت علی اپنے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں, حالانکہ جنگ ہے, جنگ میں تو رڈز بھی پڑے جاتے ہیں, مورائل بلند کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف نعرہ بازی بھی ہوتی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں, گالیاں نہ دو. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے, اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, باقی جنگ تو لڑنا اپنی جگہ, لیکن گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی, اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر, اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا, تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں
گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ اسی طرح کے الفاظ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان کی برائی کا ذکر ان پر کھولو، ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرو، انہیں گالی مت دو۔ اس لیے اہل سنت کی روش یہ ہے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام پر سب و شتم کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو بنو امیہ کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر الگ سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔